کبھی کبھی تاریخ میں نا ایسے لمحے آتے ہیں جب ایک پل میں بس ایک دم سے سب کچھ بدل جاتا ہے. ہم اسے آہا مومنٹ کہتے ہیں یا یوریکا مومنٹ. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب سالوں کی الجھن جو دماغ میں پھنسی ہوتی ہے ایک روشن خیال کی چمک سے دور ہو جاتی ہے. یوریکا، یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے جو مشہور سائنسدان آرشمیدس نے چلایا تھا. نہیں، یہ دراصل ایک ذہنی رکاوٹ کے ٹوٹنے کی آواز ہے. ایک ایسی دریافت کی گونج جو دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. سوچے ذرا، انسانی ذہانت کی کتنی زبردست چھلانگ ہوگی وہ. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ اچانک روشن خیالی کا لمحہ، یہ بصیرت کی ناقابل یقین چمک آتی کہاں سے ہے؟ کیا یہ بس قسمت کا کھیل ہے یا اس جادو کے پیچھے کوئی سائنس بھی ہے؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں. اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دریافتوں کی جن کی شروعات ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور چیز سے ہوتی ہے، اور وہ ہے توجہ دینا. دیکھیں، ذہانت کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس سارے جوابات ہوں. کبھی کبھی اس کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی غیر متوقع چیز کو دیکھ کر رکا جائے اور پوچھا جائے، ایک منٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ الیگزینڈر فلیمنگ کی لیب سچ پوچھیں تو اکثر کافی بے ترتیب رہتی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ چھٹیوں سے واپس آئے اور اپنی لیب میں پھیلی پیٹری ڈشز کو دیکھ رہے تھے کہ انہیں ایک بڑی عجیب سی چیز نظر آئی. ایک پھپھوندی نے ان جراثیم کو اپنے آس پاس ختم کر دیا تھا جن پر وہ کام کر رہے تھے. اب دیکھیں، کوئی اور ہوتا تو شاید اسے ایک خراب تجربہ سمجھ کر پھینک دیتا، لیکن فلیمنگ کے لیے یہ ایک اشارہ تھا. اور اس چھوٹے سے مشاہدے کا نتیجہ بہت بڑا نکلا. وہی عجیب سی پھپھوندی دراصل پینسلن تھی. جی ہاں، وہی دوا جس نے ماڈرن میڈیسن میں انقلاب برپا کر دیا اور آج تک کروڑوں جانیں بچا رہی ہے. اور یہ سب کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ فلیمنگ نے اس بے ترتیبی میں بھی ایک موقع دیکھ لیا تھا. اب ذرا پرسی اسپینسر کی کہانی سنیے. دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور وہ ریڈار کے آلات پر کام کر رہے تھے. اچانک انہیں اپنی جیب میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا. دیکھا تو ان کی چاکلیٹ بار پگھل کر چپچپا ہو گئی تھی. یہ بھی ایک ایسا ہی چھوٹا سا حادثہ تھا جو آگے چل کر دنیا کو بدلنے والا تھا. اسپینسر نے اس پگھلی ہوئی چاکلیٹ کو نظر انداز نہیں کیا. ان کے دماغ میں فوراً سوال آیا، کہیں اس کی وجہ ریڈار سے نکلنے والی مائکرو ویوز تو نہیں؟ تو اپنے اس خیال کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ مکئی کے کچھ دانے لیے اور انہیں مشین کے سامنے رکھ دیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہ دانے پاپ کارن بن کر پھٹنے لگے. اس وقت ان کے ہاتھ میں صرف پاپ کارن نہیں تھے، بلکہ ہر کچن میں انقلاب لانے کی چابی تھی. اور پھر آتی ہے نیوٹن کی وہ مشہور کہانی. دیکھیں، اصل کمال سیب کو گرتے ہوئے دیکھنے میں نہیں تھا. ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہوگا. اصل ذہانت تو اس ناقابل یقین ذہنی چھلانگ میں تھی جس نے ایک چھوٹے سے زمینی واقعے کو آسمانوں کے عظیم رقص سے جوڑ دیا. یعنی جو غیر مرئی قوت سیب کو نیچے زمین کی طرف کھینچ رہی ہے، وہی چاند کو اس کے مدار میں بھی رکھے ہوئے ہے. اس ایک خیال نے کائنات کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اچھا، کبھی کبھی سب سے بڑے جواب تب ملتے ہیں جب ہمارا دماغ پوری طرح جاگ بھی نہیں رہا ہوتا. اب ہم ان دریافتوں کی بات کریں گے جو اس وقت ہوئیں جب شعوری ذہن تو آرام کر رہا تھا، لیکن لاشعور نے پیچھے سے ساری گتھیاں سلجھا دیں. کیمیا دان آگسٹ کے کیولے کی مثال لیتے ہیں. وہ سالوں سے کیمسٹری کے ایک بہت بڑی پہیلی کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے. بنزین کے مالیکیول کی ساخت کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر ایک شام تھک ہار کر وہ آگ کے پاس اونگنے لگے اور بس ان کے خواب نے انہیں وہ جواب دکھا دیا جو جاگتے ہوئے ان کی پہنچ سے باہر تھا. خواب میں وہ سانپ جو اپنی ہی دم کو پکڑ رہا تھا، وہ صرف ایک عجیب خواب نہیں تھا، وہی تو جواب تھا. کہ کلے ایک دم سے اٹھے اور انہیں سمجھ آ گیا، بنزین کے ایٹمز ایک سیدھی لائن میں نہیں ہیں، بلکہ ایک بند دائرے، ایک رنگ کی شکل میں جڑے ہوئے ہیں. اور بس اس ایک خواب نے ماڈرن آرگینک کیمسٹری کی بنیاد رکھ دی. اور کیکولے اس معاملے میں اکیلے نہیں تھے. یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا لاشعور کتنا طاقتور پرابلم سالور ہے. دمیتری مینڈلیو کی مثال بھی ایسی ہی ہے. وہ کیمیائی عناصر کو ترتیب دینے کی کوشش میں بالکل تھک چکے تھے. جب وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے ایک پورا ٹیبل دیکھا جس میں سارے عناصر اپنی اپنی جگہ پر بالکل فٹ تھے. وہ اٹھے اور فوراً اسے کاغذ پر اتار لیا. تو ان دونوں نے اپنی سب سے بڑی پہیلیاں صرف محنت سے نہیں بلکہ اپنے ذہن کو آرام دے کر، ایک الگ طریقے سے کام کرنے دے کر حل کیں. اور اب بات کرتے ہیں دریافتوں کی تیسری قسم کی. یہ وہ دریافتیں ہیں جو کسی لیب میں نہیں بلکہ صرف اور صرف ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہیں.
یہ وہ لمحات ہیں جب سائنسدان اپنی سوچ کی طاقت سے کائنات کے بڑے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ چلیں آرشمیدس کی کہانی پر واپس چلتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہ کا تاج خالص سونے کا ہے یا نہیں، اور اسے توڑنا بھی نہیں تھا۔ آرشمیدس اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ جیسے ہی وہ اپنے باتھ ٹب میں بیٹھے اور پانی باہر گرا، ایک دم سے ان کے ذہن میں بجلی کوندی۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ کسی بھی چیز کا حجم اس کے ہٹائے ہوئے پانی سے ناپ سکتے ہیں۔ بس یہی وہ خالص سوچ کا لمحہ تھا جس کے بعد وہ یوریکا چلاتے ہوئے بھاگے تھے۔ آئنسٹائن کی لیب کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ ان کا اپنا دماغ تھا۔ وہ سوچ کے تجربات یعنی تھاٹ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے۔ ان کا ایک مشہور خیال یہ تھا کہ تصور کریں ایک شخص چھت سے گر رہا ہے۔ اس گرنے کے دوران اسے اپنا وزن محسوس نہیں ہوگا، وہ ویٹ لیس ہو جائے گا۔ یہ سادہ سا خیال، جسے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار خیال کہا، ان کی تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی کی بنیاد بنا اور گریوٹی کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی روشن خیالی کا لمحہ یا وہ آہا مومنٹ سالوں کی سخت محنت کے بعد آتا ہے۔ روزلینڈ فرینکلن نے ایک بہت ہی پیچیدہ ٹیکنیک استعمال کی جسے ایکس رے کرسٹلوگرافی کہتے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ایسا کام کرنا تھا جو تقریباً ناممکن لگتا تھا، زندگی کے بنیادی کوڈ یعنی ڈی این اے کی تصویر لینا۔ اور جب آخر کار وہ تصویر سامنے آئی تو جواب بالکل واضح تھا۔ تصویر میں ایک صاف ایکس کی شکل تھی، اور یہ ایکس، یہ ایک ہیلکس یعنی دوہری لڑی والی ساخت کی پکی نشانی تھی۔ بس اس ایک لمحے میں جیسے ہی انہوں نے اس تصویر کو دیکھا، زندگی کا سب سے بڑا راز، ڈی این اے کا ڈبل ہیلکس سٹرکچر، ان پر ظاہر ہو گیا۔ تو ان ساری کہانیوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا یہ آہا مومنٹس صرف کچھ خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر ہم سب اپنی زندگی میں ایسی روشن خیالی کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ بڑی کامیابی تک پہنچنے کے 3 الگ الگ راستے ہیں۔ پہلا راستہ ہے متجسس مشاہدہ کرنے والے کا، جیسے فلیمنگ تھے، جو دیکھتے وہی ہیں جو سب دیکھتے ہیں، لیکن سوچتے وہ ہیں جو کوئی نہیں سوچتا۔ دوسرا راستہ ہے خواب دیکھنے والے کا، جیسے کیکولے تھے، جو اپنے لاشعور کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ ہے مفکر کا، جیسے آئنسٹائن تھے، جو صرف اپنے تخیل کی طاقت سے کائنات کے راز کھول دیتے ہیں۔ یہ سب ذہانت کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ تو پھر اگلا بڑا آہا مومنٹ کہاں سے آئے گا؟ شاید کسی بہت مہنگی لیب سے نہیں، بلکہ کسی ایسی چیز میں چھپا ہوگا جسے ہم روز دیکھتے ہیں مگر غور نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی خواب میں چھپا ہو، یا کسی ایسے سوال میں جسے پوچھنے کی ہمت کی جائے۔ اصل بات تو بس اتنی ہے کہ اپنی آنکھیں اور اپنا ذہن کھلا رکھا جائے۔ کیا پتہ اگلا یوریکا لمحہ کس کا منتظر ہو؟